السلام علیکم ناظرین. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی صدارت دوسری بار سنبھال چکے ہیں اور کچھ اہم چیزیں انہوں نے آتے ہی کچھ اہم اقدامات کیے، جن میں ایک مختلف ممالک کے اوپر، خاص کر جو ان کے الائڈ ممالک ہیں، ان کے اوپر ٹیرفس لگانا، جو ایکسپورٹ ٹیرفس ہیں، امپورٹ ٹیرفس ہیں، وہ اپلائی کرنا. اور دوسری چیز مائیگرینٹس کے خلاف ایک پوری مہم کا آغاز کرنا، جس کا انہوں نے پہلے بھی اپنی صدارتی مہم کے اندر بھی تذکرہ کیا تھا. اچھا، ہم آگے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. جو ٹیرس ان کے اپلائی کرنے کا جو ان کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی جو اس کے اندر ٹیرس اپلائی کیے وہ میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر کیے. اس کے بعد کینیڈا انہوں نے چائنا کے اوپر بھی کچھ ٹیرس اپلائی کیے. کینیڈا کے ساتھ پھر ان کی کچھ پے در پے ٹیرف وار، جس کو کہا جا رہا ہے کہ ٹیرفس کی ایک وہ سیریز بنی، جس کے اندر کینیڈا نے ان کی پروڈکٹس کے اوپر ٹیرس اپلائی کیے، امریکہ نے مزید ٹیرس اپلائی کر دیے کینیڈا کے اوپر. کچھ ان کے اینگلز ہیں کہ کینیڈا اور جو میکسیکو ہیں وہ بارڈر سیکیورٹی کا بڑھائیں، اور فینٹنل جو ہے، جو ایک ڈرگ ہے، امریکہ کے اندر داخل ہونے سے روکیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈرگ ابیوز امریکہ کے اندر بڑھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیرس ہیں جہاں تک، تو اس کے بارے میں ٹرمپ جو ہیں وہ مزید الائڈز یعنی یورپ ہیں اور مزید ممالک ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیرس اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کے اندر جو مین ان کے جو نکات ہیں، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ چائنا کے اوپر ٹیرس اپلائی کر کے چائنا کی گروتھ کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو چائنا کے اوپر ٹیرس اپلائی کرنے کی یہ وجہ ہے. دوسری جو بہت مین وجہ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے پچھلے دور صدارت کے اندر بھی ٹیرس اپلائی کیے تھے مختلف ممالک کے اندر، وہ ہے ٹریڈ بیلنس، جس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ ان ممالک کو کم چیزیں بیچتا ہے، جبکہ وہ ممالک امریکہ کو زیادہ چیزیں بیچتے ہیں. مثال کے طور پر لاسٹ ٹائم ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ امریکہ اور جو جرمنی کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 50 بلین کا ہے. اس میں امریکہ سے صرف چند بلین کی چیزیں، مصنوعات خریدتا ہے جرمنی، جبکہ مور دین 40 بلین کی مصنوعات جرمنی جو ہے وہ امریکہ کو بیچتا ہے. اسی طریقے سے امریکہ کا یورپ کے ساتھ، امریکہ کا جاپان کے ساتھ، امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اچھا، اس کے بارے میں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان ہوتا ہے کہ جو مختلف ممالک ہیں انہوں نے اپنی لوکل انڈسٹری کو بچانے کے لیے ٹیرس اپلائی کیے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو چیزیں کم امپورٹ ہوں اور ایکسپورٹ زیادہ ہوں. ٹیرس کا یہ مقصد ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ اگر کوئی ملک اپنی کسی انڈسٹری کو بچانا چاہتا ہے یا اس کو فروغ دینا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر وہ امپورٹ ٹیرس اپلائی کر دیتا ہے، تاکہ اس انڈسٹری کے اندر، جس طرح پاکستان کے اندر اب پاکستان نے اپنے لوکل آٹو موبائلس کو بچانے کے لیے ٹیرس اپلائی کیے ہوئے ہیں 200-300%، کہ اگر گاڑی امپورٹ ہوگی تو اس کے اوپر کئی گنا ٹیکس دینا پڑے گا، تاکہ ان کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تھرائیو کر سکے. اچھا، تو ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انفیئر ٹریڈ امبیلنس ہے، اور اس کو وہ لیول پہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ امریکیوں کو فائدہ ہو اور امریکہ جو ہے اپنی پیسے بچا سکے. اچھا، اس کے اوپر مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کا امبیلنس ہونا یہ امریکہ کے مفاد میں ہے، کیونکہ پوری دنیا کو ڈالر کی ضرورت ہے، اور ڈالر پوری دنیا تک یا دیگر ممالک تک تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ٹریڈ امبیلنس ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو. اسی صورت میں لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے ڈالر اپنے ممالک میں لے جا سکیں گے اور ایکسٹرا چیزیں خرید سکیں گے، آپس میں ٹریڈ کر سکیں گے، آئل خرید سکیں گے، یا امریکہ سے جو امریکہ کی اسپیشل چیزیں ہیں جس طرح کے ویپنز ہیں یا ڈفرینٹ مصنوعات ہیں وہ خرید سکیں گے. تو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہونا امریکہ کے حق میں نہیں، یہ ایک آرگومنٹ رکھا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل آرڈر کے اندر ایک انفیئر اینگل ہے ڈالر کا، کہ جو کرنسی کو دنیا کی گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہٹا کے ڈالر بیسڈ پہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پوری دنیا جو ہے اپنے ٹریڈ کرنے کے لیے، اپنے را مٹیریل خریدنے کے لیے، ڈفرینٹ چیزیں خریدنے کے لیے ڈالر کے اوپر جو ہے وہ ریلائنٹ ہیں. اور اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے روابط ہونا، اچھے تعلقات ہونا، اور امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر ان کی بہت زیادہ ریلائنس ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اینگل اس چیز کو دیکھنے کا یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹیرس ہیں ان کے اندر جس کے اوپر بہت بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ چونکہ اگین جس طرح سے امریکہ ایک کیپٹلسٹ ملک ہے، اور امریکہ کے خاص طور سے ٹرمپ کے دور میں تو ہمیں بہت ہی یہ بلیٹنٹلی نظر آ رہا ہے، بہت ہی اوپنلی نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو حکومت ہے اس کو ایلون مسک جیسے بلینئرز جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ جو بلینئرز ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ
جو مختلف اشیاء کے اوپر ٹیرفس لگائے جائیں تاکہ جو ان بلینئرز کی جو پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر ایلون مسک ٹیسلا کو اون کرتے ہیں، اور ٹیسلا کا سروائیول ضروری ہے ٹیسلا کا سروائیول تبھی ہو سکتا ہے جب چائنیز امپورٹس کو بند کیا جائے، کیونکہ چائنا کی جو مصنوعات ہیں، فار ایگزامپل BYD، وہ ٹیسلا کی نسبت بہت بہتر ہیں اور بہت ریزنیبلی پرائزڈ ہیں، اور ان سے ٹیسلا جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے. اس لیے اور اس طرح کے بہت سارے اور مینوفیکچررز جو ہیں وہ اس بات سے تھریٹنڈ ہیں، بہت اس بات سے ولنریبل ہیں کہ اگر چائنیز مصنوعات امریکہ میں آتی رہیں تو ان کی جو لوکل مصنوعات ہیں وہ مہنگی ہونے کی وجہ سے اور لو کوالٹی ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں خریدے گا. تو اس میں ایک وجہ یہ ہے. تو دوسری بات جہاں تک مائیگرینٹس کا تعلق ہے، تو مائیگرینٹس کے لیے جو ان کی حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مائیگرینٹس جو ہیں وہ لوکل جابز یا لوکل اکانومی پہ برا اثر ڈالتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہم مائیگرینٹس کو نکالنا چاہتے ہیں، یا وہ مائیگرینٹس جو اللیگل ہیں ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں، وہ کرائمس کرتے ہیں یا وہ جابس کے لیے دیتے ہیں، تو ہم جابس بڑھانا چاہتے ہیں. یہاں سیم گوز ود ٹیرفس کی وجہ سے بھی ایک اور جو ریزن دیتے ہیں ٹرمپ، وہ یہ کہ اس کے ذریعے جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھے گی. جب ہم ٹیرفس لگائیں گے تو امپورٹس کم ہوگی، اور اس کے بعد نتیجے میں جو لوکل مینوفیکچر ہے وہ زیادہ پیسے کمائے گا، زیادہ فیکٹریز لگائے گا، اور وہ اس کا بزنس ڈرائیو کرے گا. اپیرنٹلی تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوکل امپلائمنٹ کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امریکی اکانومی بہتر ہو. لیکن اصل میں اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں اور ان کی حکومت کی جو اسٹرکچر ہے، اس کے بیکرز ہیں، ان کی طرف نظر ڈالیں تو میں اگین یہ ایک کیپٹلسٹ پلان نظر آتا ہے جس کے اندر کیپٹلسٹ اپنی انڈسٹریز کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ اشیاء ہم امپورٹ ہونے سے روکنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی اپنی انڈسٹری یا ان کی مینوفیکچرنگ کو نقصان دے سکے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلدو وہ لوکل پاپولیشن کے فائدے کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ دیں گے اور ہم لوکل اکانومی کو بچائیں گے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ٹیرفس اپلائی کرنے سے امریکنز کی جو بہت ہی زیادہ انفلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ایک ریسیشن کے آنے کا بھی چانس ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور اینگل رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس گلوبلائزیشن کو، جس بزنس گلوبلائزیشن کو وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ریورس کر رہے ہیں، یہ امریکہ نے ہی سٹارٹ کی تھی 1970s کے اندر. رونلڈ ریگن جب وہاں کے صدر تھے تو انہوں نے گلوبلائزیشن کا جو پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا، جس میں امریکن کمپنیز کو فروغ دیا گیا کہ وہ دوسرے ممالک میں دوسری منڈیوں میں جائیں جہاں ان کو سستے را مٹیریلز یا سستے ان کو اسکلڈ لیبرز میسر آئیں، اور تاکہ وہ جو ہیں وہ اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کر سکیں، سستی جگہ پہ مینوفیکچر کریں اور مہنگی جگہ پہ بیچ سکیں. اور انہوں نے اس کو سیل دنیا میں اس طرح سے کیا کہ گلوبلائزیشن از گڈ فار دا ٹریڈ، اوپن ٹریڈ ہونا چاہیے، اوپن مارکیٹ ہونی چاہیے، اور فری فلو آف آئیڈیاز، کیپٹل اینڈ گڈز ہونا چاہیے. یہ دنیا کے لیے اچھا ہوگا. اصل میں یہ امریکہ کے لیے اچھا تھا، کیونکہ ان کی جو کمپنیز تھیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز، وہ دنیا کی تمام منڈیوں تک ان کو رسائی ملی، اور وہاں سے وہ سستے لیبر، سستی را مٹیریل لے سکتی تھیں، اور وداؤٹ اینی ٹیرفس. کیونکہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں انہوں نے دنیا کو مجبور کیا کہ اپنی مارکیٹس کو اوپن کریں امریکن کمپنیز کے لیے. اسی چیز کو امریکہ اب ریورس کر رہا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ 1970s کے اندر بھی اپیرنٹلی تو اس کو گلوبلائزیشن اور اوپننس کا نعرہ لگا کے سیل کیا گیا. اصل میں وہ ان کیپٹلسٹ کمپنیز کی خاطر کیا گیا تھا جن کو اپنے پروفٹس میکسیمائز کرنے تھے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں کوئی خاطر خواہ عام آدمی کی زندگی پہ اثر نہیں پڑا، بلکہ اس کے نتیجے میں جو دولت کا ارتکاز ہے وہ مزید کیپٹلسٹ لوگوں کی طرف گیا، اور اس کے نتیجے میں بلینئرز مزید بڑھتے چلے گئے. ٹیسلا، ای اے اور انویڈیا، امیزون، ان کے شیئرز مزید سے مزید اوپر چلتے چلے گئے. دوسری بات یہ کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آج جب یہ بات کی جا رہی ہے تو امریکہ اس کا بہانہ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ میں اس گلوبلائزیشن کے نتیجے میں بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی، امریکہ مینوفیکچرنگ ختم ہو گئی، اور اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. تو ہمیں تب بھی نظر آتا ہے کہ یہ عام عوام کی بات کرنا صرف ایک ایکسکیوز ہے. اصل میں دوبارہ سے وہ اپنی کمپنیز کو ہی پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں، اور یہی کیپٹلزم کا خاصہ ہے کہ سرمایہ دار کے مفاد کے اوپر مبنی پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ناظرین، میں اس مثال کو دیکھ کے ایک طرف تو میں اس کیپٹلزم کی پالیسی میکنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم
اس کی انالوجی ڈرا کریں پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس سے، جب ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں ڈفرینٹ پالیسیز، خواہ وہ انرجی پالیسی ہو جس میں آئی پی پیز کو بچانے کے لیے ایسی پالیسیز بنائی جاتی ہیں کہ آئی پی پیز کے کانٹریکٹس، آئی پی پیز کے پروفٹس متاثر نہ ہوں، اور عام آدمی کے اوپر اس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، جہاں تک کہ عام آدمی میں ہمیں ایسی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پڑتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے سولر نیٹ میٹرنگ کے اوپر اپنی پالیسی چینج کی، جس کے ذریعے جو سولر کے صارفین ہیں ان پر بوجھ پڑے گا، اور کہا یہ گیا کہ سولر کے صارفین جو کہ پورے نیشنل گرڈ کا 1 یا 2% بجلی جنریٹ کر رہے ہیں، 2 میگا واٹ آؤٹ آف 40,000 میگا واٹ، 41,000 میگا واٹ، وہ بوجھ ہیں باقی صارفین کے اوپر. ان کی وجہ سے اتنے ہزاروں کا بوجھ پڑا. جبکہ اصل بات یہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ تو آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ غلط کانٹریکٹس کی وجہ سے جو لوگوں کے بل ہیں وہ کئی گنا بڑھ چکے ہیں، اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹس، ان کو جو سود کی مد میں جو ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے جتنے ٹیکسز اپلائی کرنے پڑ رہے ہیں حکومت کو، سرکولر ڈیٹ ہے، وہ تمام اس آئی پی پی کانٹریکٹس کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا کیونکہ وہ کیپٹلسٹ ہیں. یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے فوڈ بزنس کے اندر بھی، جہاں پہ ویٹ کرائسس ہو، جہاں پہ شوگر کرائسس ہو. شوگر کرائسس اس وقت پھر ایک برو کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس شوگر کرائسس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ عوام مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں، پروڈیوسر اپنی ڈیمانڈ سے، اپنی خرید سے، اپنی کاسٹ سے کم پہ گنا فروخت کرنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور اس پورے سائیکل کے اندر جو لوگ پیسے بناتے ہیں بہت زیادہ، جو کہ بہت ہی انڈیو پروفٹس ریپ کرتے ہیں، وہ کیپٹلسٹ ہیں جو کہ شوگر مل اونرز ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چیز تمام ہمیں اکراس دا بورڈ تمام بزنسز کے اندر، تمام انڈسٹریز کے اندر ہوتی نظر آتی ہے، کہ جہاں پہ کیپٹلسٹ کے مفاد میں بننے والی پالیسیز عام عوام کو نقصان دیتی ہیں. تو ناظرین یہی کیپٹلزم کی ریالٹی ہے، یہی وہ ڈارک فیس ہے جس کو وہ چھپاتا ہے اپنی ریپڈ ترقی کے پیچھے، کہ کیپٹلزم جو ہے وہ اس کے ذریعے بہت ریپڈ ترقی ہوتی ہے. حالانکہ یہ بھی ایک فالس امیج ہے کیپٹلزم کا، جبکہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عام لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بہت ہی تیزی سے تنزلی، یا ان کی لائیولیہوڈ ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہیں. اس وقت اگر ہم دنیا پہ نظر ڈالیں تو جو ممالک بہت ہی ریپڈ ترقی، بہت بڑی اکانومیز ہیں، جس میں آپ امریکہ کی بات کریں، یو کے کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، یہ تمام ممالک جن کے اندر بلینئرز کا تناسب سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں، لیکن ان ممالک کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو فوڈ اسٹیمپس پر وہ جن کی ریلائنس ہے، یا انڈیا کی بات کریں جہاں پہ دنیا کا 50% آف دا پرپیچول ہنگر موجود ہے، اور وہی جگہ جہاں پہ 100 سے زیادہ بلینئرز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سیم گوز ود امریکہ، جہاں پہ کیلیفورنیا کی ریاست جو سب سے امیر ریاست ہے، وہاں پہ ہوم لیسنس جو ہے وہ امریکہ کی 50% ہوم لیسنس کیلیفورنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، نیو یارک میں ایگزسٹ کرتی ہے، یو کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جب انسان لیجسلیشن اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو انسان کی جو اپنے بائسز ہیں وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے. تو جب کیپٹلزم کے اندر لا میکنگ ہوتی ہے تو وہ کیپٹلسٹ کو فیور کرتی ہے. اس کا سلوشن یقیناً ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر انسان کے پاس لیجسلیٹو پاور نہ ہو، انسان کے پاس کے بجائے وہ لیجسلیٹو پاور انسان کی غلامی سے نکل کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غلامی کے اندر جا سکے، اور جو قوانین ہیں، جو لا آف دا لینڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے بارے میں کے مطابق ہو. اور وہ نظام ہمیں اسلام دیتا ہے. اسلام ہمیں اکانومی، فارن پالیسی، ایجوکیشن، خواہ کسی بھی واک آف لائف کے بارے میں اتنے جامع قوانین دیتا ہے کہ اگر ان کا اطلاق ہو تو وہ کسی انسان کی بائسز، کسی انسان کی جو انکلینیشن ہے اس سے ہٹ کے تمام انسانوں کے لیے بہترین قوانین بن سکتے ہیں، اور ان تمام انسانوں کی جو فلاح و بہبود و خیر اس کے اندر مبنی ہوتی ہے. اس موضوع کے اوپر ہم اپنی مزید بھی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بات بھی کریں گے. اکانومی پہ ہم کچھ مزید پوڈ کاسٹ بھی پہلے بھی کر چکے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ کریں گے، تو تاکہ ہم مزید سسٹم ڈسکس کر سکیں کہ اسلام کس طریقے سے اکانومی کے پرابلم کو سالو کرتا ہے، کس طریقے سے فارن پالیسی کے، کس طریقے سے سوشل سسٹم کے پرابلم کو سالو کرتا ہے. ہم آئی پی پیز کے اوپر پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں جس کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ کنیکٹ کر دیں گے. آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کس طریقے سے پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ اور الیکٹریسٹی کا کرائسس نے جنم لیا اور کس طریقے سے وہ مزید
ورسن ہوا اور مزید پالیسیز جو ہیں وہ کس طریقے سے عام آدمی کو کے اوپر اس کا برڈن ڈال رہی ہیں اور آئی پی پیز جو کیپٹلسٹ ہیں ان کو افیکٹ نہیں کر رہی. تو اس کے اوپر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیے. جزاک اللہ خیر.